قبر پہ تو نہ پھولوں کی چادر چلا سکتے ہیں نہ اگربتی جلا سکتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مزارات کے اوپر پھول چڑھانا، پھولوں کے ہار رکھنا یا چادر کا چڑھانا جس کے اوپر کلام اللہ شریف لکھا ہوتا ہے، قرآن کی بعض صورتیں اور آیات لکھی ہوتی ہیں، تو ان کا قبر کے اوپر ڈالنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو جواباً عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ بنی اسرائیل سورہ کے اندر لکھا گیا کہ کوئی ہر چیز اللہ کی حمد کو بیان کرتی ہے، تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بخاری شریف کے اندر ایک حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو وہاں جب سرکار گزرے تو ان قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور کس وجہ سے عذاب؟ تو فرمایا ایک چھینٹوں سے نہیں احتیاط کرتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ کوئی سبز ٹہنیاں لے کے آؤ۔ تو وہ سبز ٹہنیاں لائی گئیں تو وہ رکھ دی گئی ان دونوں قبروں کے اوپر۔ صحابہ نے پھر پوچھا حضور اس کا فائدہ کیا؟ تو فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی اتنی دیر تک یہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں گی، تو ان کی تسبیح و تحلیل کی وجہ سے ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی، انہیں راحت اور سکون ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کے اوپر ابن حجر اسقلانی نے ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ٹہنیاں یا اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے پھول پتیاں گھاس سر سبز رہیں گی، ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوگی اور ان کو راحت اور سکون ہوگا۔ تو لہٰذا اگر ایک ٹہنی گھاس یا پھول رکھنے سے اگر عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو اس سے بھی زیادہ برکت والی چیز ذکر تلاوت، ان کو صاحب قبر کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھنا، ذکر کرنا یا کہ اور نیک کلمات پڑھنا، تسبیحات کرنا، یہ زیادہ اولا ہیں کہ عذاب کے ختم کرنے میں یہ مؤثر ہوں۔ اور مشہور دیوبندی عالم شیخ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر حوالے کے طور پر لکھ رہے ہیں کہ فی در المختار ان انبات شجرۃ مستحب، کہ در مختار کے اندر ہے کہ وہاں ٹہنیاں کا اگانا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور فتاوی عالمگیری کے حوالے سے لکھتے ہیں ان القاء الریاحین ایضا مفید، پھولوں کا ڈالنا یہ جو ہے وہ زیادہ مفید ہے ٹہنیوں کی بنسبت بھی، کہ وہاں جو ہے یہ چیزیں قبر کے اوپر رکھی جائیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی فیض الباری شرح بخاری کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح مشہور مکتبہ فکر دیوبند کے عالم شیخ رشید گنگوہی صاحب، وہ بھی اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر مختلف کتابوں کے حوالوں سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عابدین شامی کے اندر لکھا ہے کہ ہری جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ قبر سے کاٹنا مکروہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں البار والدر اور شرمنیہ میں ہے، الامداد میں ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اوپر اگانے کی، قبر کے اوپر یا رکھنے کی یہ بیان کی گئی کہ وہ جب تک سر سبز رہیں گی تو وہ کیا ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی۔ اور جو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے حدیث پاک کو ٹہنی والی سرکار کی، اس کو بھی انہوں نے آگے جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور اسی پہ قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ کی جائے گی۔ یہ علامت دراری علی جامع البخاری، اس کے اندر جو ہے انہوں نے علامہ رشید احمد شیخ رشید گنگوہی نے لکھا ہے۔ ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات کے اندر اور امام طحاوی نے مراقی الفلاح میں لکھا ہے افتى بعض الائمہ من متأخر اصحابنا بأن ما أوتي من ود الریحان والجرید سنة لهذا الحدیث، کہ بخاری ابن عباس کے حوالے سے جو روایت آئی اس کی وجہ سے بعد احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ پھول رکھنا اور ٹہنیاں رکھنا قبروں کے اوپر جو ہے یہ سنت ہے۔ اور امام طحاوی نے تو ایک اور بات بھی لکھی یہاں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ امید کی جائے التخفیف عن المیت بتسبیح الجریدہ فتلاوت القرآن اعظم برکہ، کہتے ہیں اگر ایک بوٹی ایک شاخ اور ٹہنی کی وجہ سے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو قرآن کی تلاوت سے اور زیادہ ہو سکتی، تو وہی ہوتا ہے اوپر تلاوت قرآن لکھی ہوتی ہے۔ تو اگر بے ادبی کا پہلو نہ ہو تو ڈالا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ امام نووی نے بھی یہاں لکھا ہے اپنی بات کو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محققین اور مفسرین اس بات کی طرف عموم کی طرف گئے ہیں کہ استحب العلماء قراءۃ القرآن عند القبر لهذا الحدیث لأنه إذا كان يرجى تخفيف وتسبيح الجريد فبالتلاوة القرآن أولى۔
مطلب یہ ہے کہ مستحب قرار دیا علماء نے رکھنا ٹہنیوں کا، پھولوں کا، کہ جب ان کی وجہ سے عذاب میں کمی ہوتی ہے تو قرآن کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ کمی ہوگی. تو لہٰذا اسی طرح فتاوی ہندیہ کے اندر بھی وضع الورود والرحاہین علی القبور حسن وان تصدق بقیمت الورد کان احسن. فتاوی ہندیہ کے اندر یہ پھول رکھنا حسن ہے، اچھا ہے، اور ان کی قیمت اگر صدقہ کر دی جائے تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ ان کی قیمت صدقہ کر دی ہے، ان کے سال ثواب کے لیے اور غریبوں کو دے دی جائے. تو یہ ساری باتیں، یہ سارے دلائل بتاتے ہیں کہ پھولوں کا چڑھانا قبروں کے اوپر، چادروں کا چڑھانا قبروں کے اوپر تلاوت والی، یا ٹہنیوں کا رکھنا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.